مسئلہ فلسطین پہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھی ہوئی ہیں جو جماعتیں انہی کے دور حکومت میں اگر کوئی بندہ فلسطین کے لیے نکلتا ہے اور احتجاج کرتا ہے تو اس کے گھر پہ پہلے پولیس آ جاتی ہے، اور اگر وہ احتجاج کے لیے نکل جاتا ہے تو وہاں سے پولیس اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے، اور اگر جیل میں ڈالنے میں پولیس کامیاب نہ ہو تو اس پہ پرچہ ضرور کر دیتی ہے۔ یہ ایک ڈھکوسلا اور سب سے بڑا فراڈ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں واحد ایک ایٹمی قوت رکھنے والا پاکستان 365 دن گزر گئے ہیں فلسطین کے اوپر، لبنان کے اوپر، یمن کے اوپر اور اب ایران کے اوپر بمباری جاری ہے اسرائیل کی، اور اس کے پیچھے امریکہ جیسے ناجائز اور ناپاک ریاست بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ لوگ 365 دن کے بعد آپس میں ہی جو ہے نا مرد و خواتین بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے اندھے گونگے بہرے پٹواریوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ کل کو کوئی پوچھے گا فلسطین کے لیے کیا کیا تو تم بولو گے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کر لی، اور اس کے بیانیے میں کیا ہوگا؟ عالمی برادری زور دے مسئلہ فلسطین۔ بھئی عالمی برادری گئی تیل لینے، مجھے یہ بتاؤ تم کیا عالمی برادری نہیں ہو؟ 141 ممالک نے فلسطین کے حق میں تقریر کر دی، کیا ہوا؟ اقوام متحدہ میں شہباز شریف نے بہت زبردست تقریر کر دی، اس سے پہلے عمران خان بھی بڑے تیر چلا کے آیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہماری محض تقریروں سے کچھ ہوتا ہے؟ آپ کے بعد جارڈن والوں نے، ایجپٹ والوں نے، یمن والوں نے، لبنان والوں نے، ایران والوں نے بڑی اچھی تقریریں کی، سعودیہ بھی بڑی اچھی تقریر کر گیا، لیکن کیا ہوا؟ آپ کی تقریریں ختم ہوئی، آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے بم مارا اور حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی تقریریں چل رہی تھی کہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گیا آج سے 2-3 مہینے پہلے، آپ کی تقریریں ڈز ناٹ میٹرز۔ اسماعیل ہانیہ نے ایک ہی بات کی تھی کہ پاکستان صرف ٹویٹر کھول کے نا دھمکی لگا دے اسرائیل کو تو اسرائیل یہ ظلم و بربریت ختم کر دے گا، لیکن آپ لوگوں سے دھمکی نہیں دی جاتی۔ ایک مذہبی جماعت کو آپ نے پہلے نکالا، وہ بھی فراڈ کے طور پہ کہ جی تم آؤ تاکہ ہمارا بھی بھرم رہ جائے، تمہارا بھی بھرم رہ جائے، تم لوگ آؤ اور تم لوگ مطالبہ کرو کہ حکومت پاکستان اسرائیل کو دہشت گرد بول دے۔ اس نے آ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے، حکومت پاکستان بیٹھی، اطاعت آرڈر کی شکل سامنے کر دی، اس نے کہا جی اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اطاعت آرڈر اور رانا ثناء اللہ جو اپنے حلقوں سے ہار گئے وہ کہیں جی اسرائیل دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تسبیح لے کے سارا دن بیٹھ جائے نا شہباز شریف اور بولتے رہے اسرائیل دہشت گرد، اسرائیل دہشت گرد، اسرائیل دہشت گرد، تو اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں جا کے کچھ بولنے سے فرق نہیں پڑا تو ادھر خاک فرق پڑے گا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی صرف 2 مطالبے رکھتی ہے اور یہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے۔ نمبر 1، جس طریقے سے نیٹو بنی ہے، جس طریقے سے اسلامک ملٹری الائنس بنا ہے ایک بادشاہت کو بچانے کے لیے، جس طریقے سے UN پیس کیپنگ فورسز بنی ہے دنیا میں چوریاں کرنے کے لیے، سونے ہیرے جواہرات اور تیل کی چوری کر کے امریکہ کی گود میں جا کے رکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں جب یہ ساری فورسز بن سکتی ہیں تو پھر القدس پیس کیپنگ فورس بھی بن سکتی ہے، بیت المقدس القدس شریف کے دفاع کے لیے۔ اور یہ 57 اسلامی ممالک کے مردے جب تک اکٹھے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی وہ کچھ نہیں کر رہے ہم کیا کریں، آپ صرف ایک کام کریں، OIC کو خط لکھیں اور کہیں کہ 57 اسلامی ممالک کی اپنی فوج ہونی چاہیے جو القدس کی حفاظت کے لیے ہو۔ OIC اور کس لیے بنی تھی؟ OIC کا تو مقصد ہی کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے لیے بننا تھا، اور تو کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ اور اس کا کیا کہا گیا تھا کہ جب تک القدس آزاد نہیں ہوتا تب تک ہم سعودیہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، ادروائز اس کا ہیڈ کوارٹر جو القدس شریف میں بنائیں گے۔ اسی میں آپ کا مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ OIC کا 57 اسلامی ممالک کے جرنیلوں کا اور وزیر اعظم کا اگلا اجلاس القدس شریف میں بلائیں۔ ایک ہی ملک میں جائیں، ترکیہ میں چلے جائیں، UAE میں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، ایران، عراق، کہیں چلے جائیں، وہاں ایک ہی جہاز میں سارے جناب بیٹھیں اور وہیں جا کے لینڈ کریں۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی مائی کے لال کی کہ اس جہاز پہ اٹیک کر سکے کہ جناب جہاں 57 اسلامی ممالک کے جرنیل اور وہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم، آپ وہاں جا کے ایک امام کے پیچھے نماز تو پڑھ لیں ایک بار مسجد الاقصی میں، صہیونیوں کی ماں مر جائے گی۔ انہیں ایک بڑا خاموش کوئی تیر نہ چلائیں، بس نماز پڑھ کے ہی آ جائیں، بے شک انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ خاموش پیغام ہمیں مل گیا کہ اب مسلمان اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، رفع یدین کرنی ہے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، تو ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب جب تک یہ کام نہیں ہو گیا، زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ آپ لوگوں کی تقریروں سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ آپ کی تقریریں محض آپ کے مدرسے کے بچوں کو اور آپ کی سیاسی جماعتوں کو، ان کے ورکرز کو راضی کرنے کے لیے اور اس قوم کو چونا لگانے کے لیے، اس کے علاوہ آپ کی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے 600 مرتبہ بلائی ہے،
یہ ہم جیسے لوگ جو پارلیمانی جماعت ابھی تک نہیں بنے، نئی سیاسی جماعت ہے، دھرنے دیتی ہے، ریلیاں نکالتی ہے، احتجاج کرتی ہے، جلوس نکالتی ہے، یہ ان کے کام ہے یہ کام کرنا. آپ بھی اگر آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ بھی جب مذمت ہی کر رہے ہیں صرف بیٹھ کے شیری رحمان صاحبہ کو ساتھ بٹھا کے کہ جی آپ بھی مذمت کریں تو ہم بھی، بھائی یہ ڈھکوسلے کب تک چلیں گے؟ راجے بازار میں نتھو جو ہے وہ بھی نکل کے احتجاج کرتا ہے، مذمت کرتا ہے. اچھا یہ جو ٹینچ بھاٹا ہے ادھر فتو نکلتا ہے احتجاج کرتا ہے، پتوکی میں جو ہے وہ نکلتا ہے گاما احتجاج کرتا ہے، سمڑیال میں نکلتا ہے ماجا اور وہ احتجاج کرتا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے جناب شہباز شریف اور زرداری اور یہ ساری پارٹیز نکلتی ہیں اور یہ بھی احتجاج کرتی ہیں فلسطین کے لیے. تو گامے، ماجے، نتھو، فتو میں اور شہباز شریف اور زرداری میں فرق مجھے بتا دے یہ قوم. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. قوم کو چونا نہ لگائیں، فلسطین کے لیے عملی طور پہ کریں، نہیں تو یہ بچے بروز حشر تمہارا گریبان پکڑیں گے. سلطان عبد الحمید غازی نے کہا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. مدینہ رسول اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا. اور القدس شریف مومنین مسلمانوں کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے.